داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 100۔ گزشتہ رات جب مہدی الحسن یہاں آیا تھا تو بدرو سے ملنے آیا تھا۔ سرنگ کے دہانے پر وہ روشنی کی چمک میں اسے نظر آئی اور غائب ہو گئی تھی۔ مہدی نے دہانے پر جا کر ایک تو دہانے کے سامنے بلندی پر روشنی سے دیکھی تھی، اور پھر وہ سرنگ کے اندر گیا تو اس نے دوسرے دہانے میں سے ایک سایہ سا باہر جاتے دیکھا تھا۔ دن کے وقت وہ پھر سرنگ میں سے گزر کر دوسری طرف گیا تو اسے کپڑوں کی ایک باریک سی پٹی زمین پر پڑی نظر آئی تھی۔ اسے پٹی دیکھتے ہی یاد آ گیا تھا کہ میت پر کفن ایسے ہی پٹیوں سے باندھا جاتا ہے۔ وہ چونکہ علی بن سفیان کا تربیت یافتہ تھا، اس لیے وہ ذرا ذرا سی چیزوں اور لطیف سے اشاروں کو بہت اہمیت دے رہا تھا۔ وہ جب آج رات بدرو کی ملاقات کے لیے چلا تھا تو اس نے حکیم کے منع کرنے کے باوجود خنجر ساتھ لے لیا تھا۔ یہ آزمائش کا ایک طریقہ تھا۔ خنجر کے باوجود بدرو آ گئی۔ اس نے دلیری یہ کی کہ آج دہانے پر روشنی نظر آتے ہی وہ دہانی میں چلا گیا۔ وہاں سے اس نے بلندی پر دیکھا، وہاں آگ کا چھپا ہوا شعلہ تھا۔ دہانے پر چمک وہیں سے آتی تھی۔ مہدی الحسن کو دو واقعات یاد آ گئے۔ صلیبیوں کے ایجنٹوں نے مصر کے ایسے ہی پہاڑی علاقوں میں مصر کے دیہاتیوں کو توہم میں الجھانے اور انہیں اثر میں لینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ایک پہاڑی پر بڑے شعلے والا مشال جلا کر چھپا رکھی تھی۔ اس کے سامنے لکڑی کا ایسا تختہ رکھتے تھے جس پر ابرق چپکا ہوا تھا۔ دوسرے واقعات میں چمکتی دھاتوں کا چادر استعمال کی گئی تھی۔ ابرق یا دھاتوں کی چمک سامنے والی پہاڑی پر پڑتی تھی۔ مشال اور چادر کے درمیان ایک اور تختہ رکھتے تو چمک بجھ جاتی تھی۔ یہ مشال اور چمکتی چادر ایسی جگہ رکھی جاتی جہاں سے لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی۔ ان دونوں وارداتوں میں صلیبی ایجنٹ پکڑے گئے اور ان کا یہ طریقہ بے نقاب ہو گیا تھا، ورنہ سیدھے سادے لوگ اسے غیب کی چمک سمجھتے تھے۔ ان دونوں وارداتوں پر چھاپا مارنے والوں میں مہدی الحسن بھی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سرنگوں کے بالکل بالمقابل پہاڑی پر جو آگ کا دھوکہ سا ہوتا ہے وہ مشال چھپی ہوئی ہے، اور سرنگ کے دہانے پر ہی اس کی چمک پھینکی جاتی ہے۔ اسے ٹریننگ کے دوران بتایا گیا تھا کہ جو انسان مر جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے لا تعلق توڑ دیتا ہے۔ خدا اس کی روح کو یوں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا کہ وہ انسانوں کے پیچھے دوڑتی پھرے۔ جو مر جاتے ہیں وہ نہ جسمانی طور پر واپس آتے ہیں، نہ روح یا بدروح کی شکل میں۔ مہدی الحسن کے ٹریننگ میں یہ اٹل حقیقت ذہن نشین کرائی گئی تھی۔ انسان کو خدا نے اتنی زیادہ جسمانی اور روحانی قوت عطا کی ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا یہ قوت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جنات اور بھوت اور چڑیلوں انسان کے اپنے ذہن کی تخلیق ہے۔ صلیبی ہمارا ایمان کمزور کرنے کے لیے ہم پر واہمے اور توہمات طاری کر رہے ہیں۔ یہ سبق قوم کے ہر فرد کو ملنا چاہیے تھا، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے لڑاکا جاسوسوں کمانڈوز کو کے جو دستے تیار کیے تھے انہیں بڑی کاوش سے ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ ایمان کی قوت کیا ہوتی ہے۔ انہیں توہمات سے دور رکھا گیا تھا۔ انہوں نے عملی سبق بھی دیے گئے تھے۔ صلیبیوں نے تمہارے سامنے حضرت عیسیٰ کو زمین پر اتارا تھا۔ مہدی الحسن کو علی بن سفیان کا ایک سبق یاد آ گیا تھا۔ تمہارے سامنے خدا کو بھی انہوں نے زمین پر اتارا تھا۔ وہ بدروحوں کو بھی لائے۔ تم نے یہ فریبکاری اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ فریبکاری کیسی کاریگری سے کی جا رہی تھی۔ تم نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے کہ یہ شعبدہ بازی تھی، یہ اسلامی نظریات کو مجروح اور مسخ کرنے کی کوششیں تھی جو تم نے ناکام کیں۔ خدا پہلے ہی زمین پر موجود ہے۔ قرآن کا فرمان ہے کہ کوئی پیغمبر واپس نہیں آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ خدائے ذوالجلال نے ہمیں اپنا نور دکھایا ہے۔ صلیبی اس کوشش میں مصروف ہیں کہ مسلمانوں کے سینے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بجھ جائے۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج میں خصوصاً اپنے جاباد دستوں کے دلوں میں یہ اصول پیوست کر رکھا تھا: اللہ کے نام پر تم جو بھی خطرہ مول لو گے وہ تمہارے لیے خطرہ نہیں رہے گا، کیونکہ تمہیں خدا کی خوشنودی اور مدد حاصل ہوگی۔ اگر آج تم توہم پرستی کا شکار ہو گئے تو تمہاری اگلی نسل کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ کفر کے آگے ہتھیار ڈال دے گی۔ ایسے کچھ اور سبق تھے جو مہدی الحسن کو یاد آ گئے تھے۔ اسے اپنی اہمیت کا احساس بھی ہو گیا تھا، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ معمولی عہدے یا درجے کا جاسوس نہیں تھا۔ اس کی قابلیت اور تجربہ بھی غیر معمولی تھی۔ دشمن کے تخریب کار اسے قتل کر سکتے تھے، اس علاقے میں اسے دور سے تیر مار سکتے تھے، لیکن اس کے پائے کے جاسوسوں کو دشمن زندہ پکڑنے یا اپنے جال میں پھانس کر اس پر اپنا طلسم طاری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ صلیبیوں اور حشیشین کے پاس ایسے طریقے تھے جن سے وہ کسی بھی انسان کے ذہن پر قبضہ کر کے
اسے اپنے حق میں استعمال کر سکتے تھے۔ مہدی علیہ السلام ان کے کام کا انسان تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ انہوں نے صرف اس کو پکڑنے کے لیے اس پہاڑی علاقے میں یہ ڈھونگ رچایا تھا۔ اس علاقے میں کسی جگہ انہوں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ مہدی علیہ السلام کو انہوں نے گڈریے کے روپ میں پہچان لیا تھا، چنانچہ اسے پھانسنے کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ مہدی علیہ السلام لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے کندھے پر اٹھائے سرنگ کے دوسرے دہانے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے سارے سبق یاد آ گئے تھے اور اس کے گرد سلطان ایوبی کی آواز گونج رہی تھی۔ جس طرح ایک غدار پوری قوم کو ذلت و رسوائی میں ڈال سکتا ہے، اسی طرح ایک حریت پسند جانباز پوری قوم کو بڑے سے بڑے خطرے سے بچا سکتا ہے۔ مہدی علیہ السلام کے دل میں یہ احساس ایک بڑا ہی مضبوط جذبہ بن کر بیدار ہو گیا کہ اس کی قوم جو گہری نیند سو رہی ہے وہ اسی کے بھروسے پر سو رہی ہے۔ وہ جاسوسوں کی جمی دوست جنگ کا جانباز تھا۔ اسے معلوم تھا کہ قوم بہت بڑے لشکر اور گھوڑ سواروں کے طوفان کا اور تیروں کی بوچھار کا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن دشمن کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کا مقابلہ صرف ایک یا دو جاسوس ہی کر سکتے ہیں۔ مہدی علیہ السلام مصر اور اپنی قوم کا واحد پاسباں اور سلامتی کا ضامن بن گیا، مگر ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا: کیا حکیم بھی دشمن کے تخریب کاروں کے گروہ کا فرد ہے؟ اس کا ذہن تشریف کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ کتنا عالم، معزز اور صاحب حیثیت طبیب، جس کی عزت حکام بالا بھی کرتے تھے، دشمن کا ساتھی ہو سکتا ہے؟ اسے یاد آیا کہ اسے جو سبق دیے گئے تھے اور اس کے جو اپنے تجربے اور مشاہدے تھے، ان سے اس پر یہ حقیقت واضح ہوئی تھی کہ ایمان فروشی کا عہدے اور رتبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس نے دیکھا یہ تھا کہ ایمان کا سودا عموماً اونچے رتبے کے لوگ کرتے ہیں، اور زیادہ بڑا بننے کے لالچ میں آ کر بعض انسان ایمان گروی رکھ دیتے ہیں۔ اس کے سامنے اب مسئلہ یہ تھا کہ لڑکی کو ساتھ لے کر وہ کس طرف سے باہر نکلے اور اپنے اونٹ تک پہنچے۔ لڑکی اس لیے رہنمائی نہیں لینا چاہتا تھا کہ اسے غلط راستے پر ڈال کر کسی اور جال میں پھانس سکتی تھی۔ وہ جس راستے سے آیا تھا اس راستے کو وہ مسدود سمجھتا تھا۔ روشنی پھینکنے والوں نے دہانے پر 2-3 بار روشنی پھینکی تھی، مگر لڑکی کو مہدی علیہ السلام نے سرنگ میں دبوچ رکھا تھا۔ لڑکی کی وہ آواز بھی بلند ہو گئی تھی جو مہدی علیہ السلام کو بدرو کا تاثر دیتی تھی۔ ان حالات میں اسے خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ادھر اس گروہ کے آدمی نیچے اتر آئے ہوں گے۔ سرنگ کے دوسری طرف اسے معلوم نہیں تھا کہ کسی طرف سے باہر جانے کا راستہ ہے یا نہیں۔ وہ لڑکی کو اٹھائے سرنگ سے باہر نکل گیا۔ ایک طرف دہانے سے کچھ دور جا کر اس نے لڑکی کو زمین پر بیٹھا دیا اور اس کے منہ سے پٹی کھول کر کہا: کیا تم بتاؤ گی کہ میں کس طرف سے جاؤں جدھر تمہارا کوئی آدمی نہ ہو؟ اگر اکیلے جاؤ تو بتا سکتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو گی؟ مہدی علیہ السلام نے کہا: مجھے پھانسنے کی کوشش کرو گی تو میں اپنے آپ کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، نہ تمہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں وہ راز بتا دوں جو تم جاننا چاہتے ہو تو اکیلے چلے جاؤ گے۔ میں وہ راز جان چکا ہوں۔ مہدی علیہ السلام نے کہا: مجھے راستہ بتاؤ، مجھے صرف ایک بار روشنی میں دیکھ لو۔ لڑکی نے کہا: پھر مجھے اپنا سمجھنا، ایک بار میرے ساتھ چلے چلو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی۔ لڑکی نے مہدی علیہ السلام کی مردانگی کو بھڑکانے کے جتن کیے، زر و جواہرات کے لالچ بھی دیے، مگر اسے راستہ نہ بتایا۔ مہدی علیہ السلام نے پٹی سے اس کا منہ بند کر دیا اور خود ہی ایک محفوظ راستہ سوچ لیا۔ یہ راستہ پہاڑیوں کے اوپر تھا۔ اس نے لڑکی کو یہیں بیٹھے رہنے دیا اور اوپر چڑھنے لگا۔ نیچے کسی کی آواز سن کر وہیں دبک گیا۔ کوئی مرد اس لڑکی کو پکار رہا تھا۔ مہدی علیہ السلام آہستہ آہستہ نیچے آ گیا اور لڑکی کے قریب ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے لڑکی کو شاید دیکھ لیا تھا۔ تم بولتی کیوں نہیں؟ اس آدمی نے پوچھا اور اوپر آنے لگا۔ لڑکی کا منہ بند تھا۔ وہ آدمی اس کے قریب آ بیٹھا اور بولا: کیا ہوا تمہیں؟ ادھر نہیں گئی؟ مہدی علیہ السلام اس کے عقب میں تھا۔ فاصلہ 2-4 قدم تھا۔ اس نے اٹھ کر اس آدمی کی پیٹھ میں خنجر کا بھرپور وار کیا۔ فوراً بار دوسرا وار کیا۔ جوان آدمی کے دونوں وار دور تک اتر گئے۔ اس آدمی کی آواز بھی نہ نکلی۔ مہدی علیہ السلام نے اسے گھسیٹ کر اس پتھر کے نیچے پھینک دیا جس کے پیچھے وہ چھپا ہوا تھا۔ اس نے لڑکی کو کندھوں پر ڈالا اور پہاڑی پر چڑھ گیا۔ یہ کوئی اونچی پہاڑی نہیں تھی، اوپر سے چوڑی تھی۔ اس پر چلنے لگا۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ تھا کہ رات بھر کہیں چھپا رہتا اور دن کی روشنی میں نکل جاتا، لیکن اس کی ایک کوشش یہ تھی کہ بہت جلد قاہرہ پہنچ جائے تاکہ حکیم کی گرفتاری اور اس علاقے کو محاصرے میں لینے کا انتظام صبح سے پہلے ہو جائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا جہاں مشال کی روشنی تھی۔ اب چونکہ وہ خود بلندی پر تھا اس لیے اسے بالمقابل بلندی پر مشال نظر آ رہی تھی۔ ایک آدمی دونوں ہاتھوں میں آئینے کی طرح
चमकती चादर, धातु की या अबरक की, उठाए इधर उधर अक्स मार रहा था। उसके साथ एक और आदमी था। मेहदी अल हसन के लिए ऊपर ओट थी और वो इसकी मदद से रोशनी से बचता आगे ही आगे बढ़ता गया, हत्ता कि मशाल उसकी नज़रों से ओझल हो गई। इसी पहाड़ी खत्ते में दूर अंदर, जहाँ तक कोई मुसाफिर और कोई गड़रिए नहीं पहुँच सकता था, एक पहाड़ी के दामन में गार का तंग सा दहाना था। उसके पीछे गार इतना वसी था, जो गार नहीं बल्कि बहुत ही कुशादा कमरा था। उसमें बहुत से आदमी बैठे थे, दो लड़कियां भी थीं। अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। एक आदमी ने कहा, आ जाएगी। एक और ने कहा, यहाँ कौन सा खतरा है, आज वो उसे लेकर ही आएगी, आदमी काम का है। एक ने कहा, कमबख्त बहुत तजर्बाकार है, हम उसे तैयार कर लेंगे। इतने में एक आदमी दौड़ता अंदर आया और बोला, गोपल मरा पड़ा है और लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा है। गोपाल को खंजरों से हलाक किया गया है। वो मेहंदी अल हसन कहाँ है? किसी ने पूछा, कहीं नजर नहीं आ रहा। उसे जवाब मिला, उसका ऊँट यहीं है, वो खुद कहीं नजर नहीं आ रहा। सब बाहर को दो मशालें उठाकर दौड़ पड़े और सुरंग के दहाने तक गए। वहीं उनके साथी की लाश पड़ी थी। सुरंग में जाकर देखा, लड़की का कफन पड़ा था। उसके लीडर ने सबसे कहा कि दो आदमी बाहर चले जाओ, अगर बाहर से कोई खतरा आए तो इत्तला दो, अगर वो नजर आए तो उसे पकड़ लो, मुकाबला करे तो मार डालो, और बाकी आदमी फैल जाओ, वो यहीं कहीं होगा। अगर वो सुबह तक ना मिले तो यहाँ से निकलो। उस वक्त मेहंदी अल हसन लड़की को कंधे पर उठाए एक मुश्किल में फंसा हुआ था। वो सुरंग वाली पहाड़ी से दूर निकल गया था। आगे पहाड़ी दीवार की तरह हो गई थी, न दाएं ढलान थी न बाएं, और ये बुलंदी थी, ये बुलंदी बुलंदी बिल्कुल दीवार थी जिस पर बैक वक्त दोनों पांव नहीं रखे जा सकते थे। वो इस पर इस तरह बैठ गया जिस तरह घोड़े पर बैठते हैं। वो आगे को सरकने लगा। लड़की को कंधे पर संभालना और तवाजुन कायम रखना मुश्किल हो रहा था। लड़की ने उसके तवाजुन को बिगाड़ने के लिए तड़पना शुरू कर दिया। मेहदी अल हसन को मालूम था कि यहाँ से गिरे तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। इससे उसने अंदाजा लगाया कि भेद वो इतना कीमती और नाजुक है कि लड़की उसे छुपाए रखने की खातिर मेहदी अल हसन को अपने साथ गिराकर खुद भी मरने की कोशिश कर रही है। ये दीवार खत्म होने में नहीं आ रही थी और लड़की उससे संभली नहीं रही थी। उधर लड़की के गिरोह के आदमी तलाश और ताक़ुब में फैल गए थे। उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। तकरीबकारी के अड्डे का पकड़े जाना उनकी शिकस्त थी, और उनमें से जिन्हें पकड़े जाना था उनके लिए बड़ी ही अजियतनाक मौत थी। मेहदी अल हसन ने लड़की के गिर्द बाजू इस तरह जोर से लपेट लिया कि उसकी पिसलियां टूटने लगीं। वो अपनी रूह की भी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। आखिर यही ताकत उसे दीवार से गुजार ले गई। आगे जो चोटी आई वो खासी चौड़ी थी। मेहदी अल हसन ने लड़की को जमीन पर पटक दिया और गजबनाक आवाज में बोला, क्या तुम मेरा रास्ता रोक लोगी? उसने लड़की को अपने गुस्से का जायका चखाने के लिए दो चार कदम पीठ के बल घसीटा और कहा, मेरे लिए कोई मुश्किल पैदा की तो मैं तुम्हें इसी तरह घसीट कर ले जाऊंगा। मरती हो तो मर जाओ। उसे दूर नीचे एक मशाल दिखाई दी। बहुत थक गया था और महसूस करने लगा था कि खतरे से निकल आया है, मगर इस जगह से निकलना अभी टेढ़ा मसला बना हुआ था। उसे बहुत जल्दी कायरा पहुंचना था। उसने लड़की के पांव खोल दिए, हाथ पीठ पीछे बांधे रहने दिया, उसे आगे कर लिया और खंजर की नोक उसकी पीठ के साथ लगा कर कहा, चलो, मेरे कहे बगैर दाएं बाएं न घूमना। ताकुब में जो आदमी निकले थे उस सुरंग में और उसके इर्द गिर्द वादियों में घूम फिर रहे थे। दो आदमी उस जगह जा खड़े हुए जहां से मेहदी अल हसन अंदर जाता था। मेहदी अल हसन ढलान में उतरता और चढ़ाइयाँ चढ़ता एक ऐसी चट्टान पर जा पहुंचा जहां आगे कुछ भी नहीं था। उसे यह समझने में कुछ देर न लगी कि नीचे दरिया है और यह दरियाए नील है। उसने लड़की को हाथ भी खोल दिए और मुंह से पट्टी भी उतार दी। चट्टान की ढलान खड़ी थी। लड़की से कहा, बैठो और नीचे को सरको। दोनों सरक कर नीचे गए। पानी की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। चट्टान की ढलान खत्म हो चुकी थी। वो अभी दरिया की सतह से बुलंद थे। उसने लड़की से कहा कि दरिया में कूदो। लड़की बोली, मैं तैरना नहीं जानती। मेहदी अल हसन ने खंजर न्याम में डाला और लड़की को अपने बाजू में ले लिया जैसे बगलगीर हुआ जाता है। उसने लड़की को मजबूत गिरफ्त में लिए हुए दरिया में छलांग लगा दी। दरिया का रुख कायरा की तरफ था। लड़की को उसने दानिस्ता छोड़ दिया। उसने देखा कि लड़की तैर रही है। मुझे मालूम था तुम तैर सकती हो, मेहदी अल हसन ने कहा। तुम्हें हर ढंग सिखाकर हमारे मुल्क में भेजा जाता है। ज़्यादा जोर न लगाओ। दरिया उधर ही जा रहा है जिधर हम जा रहे हैं। उनके एक तरफ चट्टान और पहाड़ियाँ खड़ी थीं। उन्हें तलाश करने वाले इस कोहिसार को दूसरी तरफ भाग दौड़ कर रहे थे।
لڑکی نے تیرتے تیرتے ایک بار پھر کوشش کی کہ مہدی الحسن کو اپنے جوان جسم کا اسیر بنا لے، لیکن اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ بہت دور آگے جا کر جب مہدی الحسن نے دیکھا کہ وہ خطرے کے علاقے سے دور آ گیا ہے، منہ میں دو انگلیاں ڈال کر خاص انداز میں سیٹی بجائی۔ وہ تیرتا بھی گیا اور وقفے وقفے سے سیٹیاں بھی بجاتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے دور سے ایسی ہی سیٹی سنائی دی، پھر سیٹیوں کا تبادلہ ہوا، ایک کشتی ان کے قریب آ گئی۔ مہدی الحسن کو معلوم تھا کہ جس طرح سرحد پر گشتی سنتری گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اسی طرح دریا میں بھی گشتی پیرا ہوتا ہے۔ خطرے کے وقت ایک دوسرے کو بلانے کے لیے منہ سے اسی طرح سیٹی بجایا کرتے تھے۔ یہ کشتی گشتی سنتریوں کی تھی۔ مہدی الحسن نے اپنا تعارف کرایا۔ سنتریوں نے اسے اور لڑکی کو کشتی میں بیٹھا لیا۔ علی بن سفیان گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے ملازم نے جگایا اور بتایا کہ مہدی الحسن نام کا ایک آدمی ایک لڑکی کو ساتھ لے کر آیا ہے۔ مہدی الحسن کا نام ہی کافی تھا۔ علی بن سفیان اچک کر اٹھا اور باہر کو دوڑا۔ مہدی الحسن اور لڑکی کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دونوں کو کمرے میں بیٹھایا۔ قندیلیں جل رہی تھیں۔ مہدی الحسن نے پہلی بار لڑکی کا چہرہ دیکھا اور سوچا کہ لڑکی نے ٹھیک کہا تھا کہ مجھے روشنی میں دیکھو گے تو سب کچھ بھول جاؤ گے۔ مہدی الحسن نے حکیم کا نام لے کر کہا، اس کے گھر فوراً چھاپے مارے۔ مہدی الحسن علی بن سفیان نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، کس کی بات کر رہے ہو؟ کیا ایمان فروشی کوئی نئی خبر ہے؟ مہدی الحسن نے کہا اور لڑکی سے پوچھا، حکیم تمہارا ساتھی ہے نا؟ یہاں جھوٹ بولو گی تو انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ علی بن سفیان نے اس کے بھیگے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تم سوچ رہی ہو۔ تمہارے حسن اور جوانی کے لیے ہم پتھر ہیں، اور جب ہم بے بس عورت کی عزت کرنے پر آتے ہیں تو ہمیں ریشم کی طرح ملائم اور نرم ہیں۔ حکیم تمہارا ساتھی ہے۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ مہدی الحسن نے نہایت مختصر طور پر سنایا کہ وہ کیا دیکھ کر آیا ہے اور حکیم نے اسے بدروح کا کس طرح جھانسا دیا تھا۔ علی بن سفیان نے ملازم اور اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں مختلف کمانداروں کی طرف پیغامات دے کر دوڑا دیا۔ کوتوال غیاث بلبیس کو بھی بلوا لیا۔ اس نے اس قسم کے ہنگامی حالت کے لیے زیادہ نفری کا ایک دستہ تیار کر رکھا تھا جو چند منٹوں میں کارروائی کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ مہدی الحسن کی رپورٹ پر دستہ فوراً تیار ہو گیا۔ علی بن سفیان نے غیاث بلبیس کے سپرد یہ کام کیا کہ حکیم کے گھر چھاپا مارے اور اسے گرفتار کر کے اس کے مکان اور دوائی خانے کو سرب مہر کر دے۔ اس نے خود سواروں کو ساتھ لیا، ایک گھوڑے پر مہدی الحسن کو، دوسرے پر لڑکی کو بیٹھایا اور واردات والے علاقے کو روانہ ہو گیا۔ وہ جگہ بہت دور نہیں تھی۔ لڑکی کے گروہ کے آدمی اس وقت تک تلاش سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہیں تھک ہار کر فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے نکل بھاگیں۔ انہیں خدشہ یہ تھا کہ لڑکی اگر قاہرہ پہنچ گئی تو وہ نشاندہی کر دے گی۔ گروہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ آدمی کہتے تھے کہ مہدی الحسن کا اونٹ یہیں ہے، وہ اگر نکل گیا ہے تو اتنی جلدی قاہرہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کشمکش وقت ضائع کر دیا۔ آخر وہ اپنا سامان سمیٹ کر بھاگنے میں مصروف تھے۔ اتنے میں انہیں گھوڑوں کے قدموں کے دھماکے سنائی دینے لگے۔ باہر نکلنے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ علی بن سفیان کے سواروں نے مشالیں جلا لیں اور وادیوں میں پھیل گئے۔ لڑکی کو ساتھ رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا گروہ کہاں رہتا ہے۔ وہاں گئے تو غار کے اندر سے 4-5 آدمی پکڑے گئے۔ اندر مختلف قسم کے سامان کے انبار تھے جن میں آتش گیر مادہ، تیر و کمان اور خنجر تھے، اور ایک مضبوط باکس میں سونے اور چاندی کے وہ سکے تھے جو مصر میں رائج تھے۔ ان آدمیوں میں صرف ایک صلیبی تھا، باقی قاہرہ کے مسلمان تھے۔ ان کے نشاندہی پر گروہ کے دوسرے افراد کی تلاش شروع ہوئی۔ ساری رات اور اگلا پورا دن تلاش جاری رہی، جس کے نتیجے میں باقی افراد بھی پکڑے گئے، جن میں 2 ایسی لڑکیاں تھیں جیسے مہدی الحسن نے پکڑی تھیں۔ ادھر قاہرہ میں حکیم کے گھر کو گھیرے میں لے کر اس کے دروازے پر دستک دی گئی تو دروازہ ایک ملازم نے کھولا۔ غیاث بلبیس اپنے چند ایک آدمیوں کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کے آدمی کمروں میں گھس گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشالیں تھیں۔ حکیم کا سونے کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ دروازہ ایک نیم برہنہ لڑکی نے کھولا۔ حکیم پلنگ پر نیم برہنہ پڑا تھا۔ پلنگ کے قریب سراہی اور پیالے رکھے تھے۔ حکیم نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے مریض اور معتقی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ امی حکیم اس حالت تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لڑکی اس کی بیوی نہیں تھی اور مسلمان بھی نہیں تھی۔ یہ صلیبیوں کا بھیجا ہوا تحفہ تھا، اور اس کے گھر سے جو دولت برآمد ہوئی وہ یقیناً حکمت کی آمدنی نہیں تھی۔
حکیم اس وقت ہوش میں آیا جب قید خانے کے تہہ خانے میں بند ہوا تھا۔ غیاث بلبیس کو اطلاع دی گئی کہ حکیم بیدار ہو گیا ہے۔ وہ حکیم کے پاس گیا اور اسے کہا وہ اب کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ ذرا سی پس و پیش کے بعد اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے 2 نائب سالاروں کے نام لے کر بتایا کہ وہ مصر میں سلطان ایوبی کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ یہ گروہ صلیبیوں نے تیار کیا تھا۔ حکیم کو یہ لڑکی تحفے کے طور پر اور بے اندازہ رقم دے کر اس گروہ میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کی شرط بھی تھی کہ نئی حکومت میں اسے وزارت کے درجے کا عہدہ دیا جائے گا۔ حکیم چونکہ بڑے بڑے افسروں میں بھی مقبول تھا اور وہ قابل حکیم بھی تھا، اس لیے اس کی ہر بات برحق مانی جاتی تھی۔ اس مقبولیت اور اثر و رسوخ سے یہ فائدہ اٹھاتا رہا کہ سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پھیلاتا رہا۔ قاہرہ میں جو تقریب کاری کے واقعات ہوئے تھے ان میں حکیم ذمہ داری سے ملوث تھا۔ اس نے اپنی حیثیت اور مقبولیت سے یہ فائدہ بھی اٹھایا تھا کہ علی بن سفیان کے بعد جاسوسوں کو پہچان لیا تھا۔ ان میں مہدی الحسن بھی تھا جو اس پہاڑی علاقے میں جانے لگا جس میں تقریب کاروں کا اڈا تھا۔ پہلے فیصلہ کیا گیا اسے قتل کر دیا جائے۔ حکیم نے اسے دیکھ لیا۔ اتفاق سے حکیم نے مہدی الحسن کے متعلق بھی معلومات کر رکھا تھا کہ قابل اور ضرورت مند جاسوس ہے۔ حکیم نے فیصلہ کیا کہ اتنے تجربہ کار آدمی کو قتل کرنے کے بجائے ایسے طریقے سے اپنے جال میں پھانسا جائے کہ وہ اس گروہ کے لیے کام کرے۔ گروہ کے پاس ایسے طریقے موجود تھے۔ وہ چند ایک مصری جاسوسوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر استعمال کر رہے تھے۔ علی بن سفیان کا شعبہ انہیں اپنے دیانتدار جاسوس سمجھتا تھا۔ حکیم نے مہدی الحسن کو پھانسنے کا طریقہ اختیار کیا جو سنایا جا چکا ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ مہدی الحسن اتنی حسین بدرو کے جھانسے میں آ جائے گا۔ آگے حشیشین اور صلیبی ماہرین اس کے ذہن کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا اور جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ کوئی عجوبہ نہیں تھا، یہ ایک عام طریقہ تھا۔ یہ طریقہ اور یہ شعبدہ بازی صرف ان پر کامیاب نہیں ہوتی تھی جن کا ایمان مضبوط ہوتا تھا۔ مہدی الحسن انہی ایمان والوں میں سے تھا نکلا جو کماندار پراسرار طور پر مارے گئے تھے۔ ان کے متعلق حکیم نے بتایا انہیں قتل کیا گیا تھا۔ دونوں کو حکیم نے زہر دیا تھا جس سے ذرہ بھر بھی تلخی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انسان اپنے اندر کوئی تکلیف یا تبدیلی محسوس نہیں کرتا تھا اور 12 گھنٹوں بعد اچانک مر جاتا تھا۔ یہ دونوں کو قتل کرنے کی ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ سلطان ایوبی اور اس کی حکومت کے وفادار تھے، دیندار مسلمان تھے، انہیں خریدنے کی کوشش کی گئی تھی مگر ایمان بیچنے کے بجائے ایمان خریدنے والوں کے لیے خطرہ بن گئے تھے۔ حکیم پہلے ان میں سے ایک کو اس طرح ملا جیسے اتفاقیہ آمنا سامنا ہو گیا ہو۔ باتوں باتوں میں حکیم اسے بیماری کے وہم میں مبتلا کیا اور دوائی خانے میں بلا کر اسے دوائی کے بہانے زہر دے دیا جو حشیشین کی ایجاد تھی۔ چند دنوں بعد دوسرے کماندار کے ساتھ بھی حکیم نے ایسا ہی اتفاقیہ ملاقات کی اور اسے بھی کسی خفیہ بیماری کے وہم میں ڈال کر زہر دے دیا۔ حکیم نے انکشاف از خود ہی نہیں کیا کر دیے تھے، اس کی زبان تہہ خانوں کی اذیتوں نے کھلوائی تھی۔ اس نے بتایا کہ فوج میں ایک طرف تو بے اطمینانی پھیلائی جا رہی ہے اور دوسری طرف اس میں نشے اور جنسی لذت پرستی کی عادت پیدا کی جا رہی ہے۔ فوجی افسروں کو حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے اور جو مضبوط جذبے والے ہیں انہیں پراسرار طریقے سے قتل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سوڈان کی فوج مصر کی سرحدوں پر مصر کی سرحدی چوکیوں پر حملے کا سلسلہ شروع کرنے والی ہے۔ اس سلسلے کی نگرانی اور قیادت صلیبی کریں گے۔ سرحدی دیہات کے لوگوں کو سوڈانی اپنے زیر اثر لیں گے۔ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس نے مصر کے قائم مقام امیر العادل کو ان گرفتاریوں، تفتیش اور انکشافات سے باخبر رکھا لیکن اور کسی کو اس راز میں شریک نہیں کیا گیا۔ حکیم اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے جن نائب سالاروں اور دیگر عہدوں کے افراد کے نام بتائے تھے انہیں گرفتار کرنا ضروری تھا، لیکن العادل سلطان ایوبی کا بھائی گھبرا گیا۔ اس نے اس راز کو راز رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ صورتحال اتنی نازک ہے کہ اسے سلطان ایوبی خود ہی آ کر سنبھالے تو زیادہ بہتر ہے۔ معاملہ بڑا ہی نازک تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سلطان ایوبی کے پاس خود جانے اور اسے مصر آنے کی کہے اور اس سے ہدایت لے لے۔ العادل کی روانگی خفیہ رکھی گئی۔ تمام مشتبہ نائب سالاروں وغیرہ کے ساتھ ایک ایک جاسوس سائے کی طرح لگا دیے گئے۔ میں کوئی نئی خبر نہیں سن رہا۔ شام میں حلب کے قریب اپنے ہیڈ کوارٹر میں العادل سے ساری بات سن کر سلطان ایوبی نے کہا، میں کہہ نہیں سکتا کہ قوم میں ایمان فروش کا جو مرض پیدا ہو گیا ہے اس کا کیا علاج ہوگا۔
मेरी नज़रें बैतुल मुक़द्दस पर नहीं यूरोप पर लगी हुई हैं, मगर मेरे ईमान फरोश भाई मुझे मिस्र से नहीं निकलने दे रहे हैं। तो मुहाज संभालो, मैं दमिश्क जाता हूँ, वहाँ से मिस्र चला जाऊँगा। सुल्तान अयूबी ने अलादिल के मुहाज की तमाम तर सूरत हाल बताई, हिदायत दी और कहा कि अपने जासूस इतनी दूर तक गए हुए हैं कि सलीबियों ने अगर हमला किया तो तुम्हें कम से कम 2-3 रोज़ पहले इत्तला मिल जाएगी। छापा मार जैश हर वक्त तैयारी की हालत में रहते हैं। मैंने उन्हें हमले के मुमकिन रास्तों के इर्द गिर्द छुपा रखा है। ताज़ा इत्तलात ये हैं कि सलीबी हमला नहीं करेंगे। अगर मेरी गैर हाजिरी से वो फ़ायदा उठाने की सोच लें तो घबराना नहीं, पहला बंद होकर न लड़ना, दुश्मन के आगे आने देना, पिछला पहला वार दुश्मन को करने देना, बेशक पीछे हट जाना, ज़मीन मौजूद है, बुलंदियों पर कब्जा रखना। और ख़ास तौर पर याद रखो, सुल्तान अयूबी ने कहा, अल मलिकुस सालेह सैफुद्दीन और जिन उमरा ने हमारी इताअत कबूल की है, सलीबियों के हमले की सूरत में उन पर एतबार न करना। उनके जहनों से बादशाही की ख्वाहिश निकली नहीं। मुआहिदे के मुताबिक वो कोई फ़ौज नहीं रख सकते। मैंने इनके अंदर तक जासूस भेज दिए हैं और मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने उसूल के ख़िलाफ़ इंतज़ाम कर दिया है कि हमारे ये मुसलमान भाई ज़रा सी भी मुखालिफाना हरकत करें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी याददाश्तों में रबीउल अव्वल 572 हिजरी सितंबर 1176 ईस्वी का महीना लिखा है, जब सुल्तान अयूबी अल आदिल को मुहाज पर छोड़कर दमिश्क गया। उसके एक और भाई शमसुद्दौला शाह यमन से वापस आ चुका था। यमन में भी सलीबी असरात पैदा हो गए थे और वहाँ के मुसलमान सल्तनत इस्लामिया के खिलाफ बागी हो रहे थे। सुल्तान अयूबी ने वहाँ शमसुद्दौला को भेजा था, जो कामयाब लौटा था। सुल्तान अयूबी ने उसे दिमश्क का गवर्नर मुकर्रर किए और अक्टूबर 1176 ईस्वी में मिस्र को रवाना हो गया। कायरा पहुँचते ही उसने तमाम मुश्तबा अफराद को किसी के ओहदे का लिहाज किए बगैर गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। उनकी गिरफ्तारी के अगले रोज़ उसने वो तमाम सोना और ख़जाना परेड के मैदान में रखवाया जो गार से बरामद हुआ था। उस वक्त तक जितनी सलीबी लड़कियां पकड़ी जा चुकी थीं और अब जो पकड़ी गई थीं, उन्हें ख़जाने के अंबार के करीब खड़ा किया गया। इल्मे हकीम भी था, नायब सालार भी थे और कमानदार भी। सब जंजीरों से बंधे हुए थे। मिस्र में जितनी फ़ौज थी उसे उनके करीब से गुजार कर मैदान में खड़ा किया गया। सुल्तान अयूबी घोड़े पर सवार आया और फ़ौज के सामने रुक गया। मुझे बताया गया है कि तुम्हें हुकूमत के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सुल्तान अयूबी ने बुलंद आवाज़ और गरजदार आवाज़ में कहा, अगर तुम में से कोई मुझे यकीन दिला दे कि वो इस्लाम की अजमत और रसूल खुदा की मोहब्बत की खातिर तुम्हें मेरे खिलाफ और मेरी हुकूमत के खिलाफ भड़का रहा है और वो क़िबले अव्वल को कुफ़ार से आज़ाद कराने का अज़्म रखता है और वो स्पेन पर हमला करे और उस मुल्क को एक बार फिर सल्तनत इस्लामिया का अज़्म किए हुए है, तो मेरे सामने आए, मेरी तलवार ले ले, मेरे घोड़े पर सवार हो जाए। मैं उसके हक़ में सुल्तानी से दस्तबरदार होता हूँ। हर तरफ सन्नाटा तारी हो गया। सुल्तान अयूबी पीछे को मुड़ा और मुलाजिमों से कहा, मेरी जगह लेने वाला तुम में है, वो कौन है? आगे आए। रब्बे काबा की कसम, मैं सच्चे दिल से अपनी हुकूमत उसके हवाले कर दूंगा और ख़ुद उसके हुक्म का पाबंद रहूंगा। खामोशी, गहरा सुकूत। अल्लाह के शेरों, सुल्तान अयूबी फ़ौज से मुखातिब हुआ, तुम्हें बगावत पर न इस्लाम की अजमत के लिए उकसाया जा रहा है, न रसूल के नाम के मुक़द्दस की खातिर। तुम्हें जो खजाना दिखाया गया है, जो लड़कियां तुम्हारे सामने खड़ी हैं, वो इनाम है जो इन लोगों को दिया गया है। ये इनके ईमान की कीमत है। मैं इन सब से कहता हूँ कि आगे आएं और कहें कि मैंने जो कहा है वो झूठा है। कोई आगे ना आया। सुल्तान अयूबी घोड़े से उतरा और मुलाजिमों से कहा, हकीम को बाजू से पकड़ा, उसे अपने घोड़े के करीब ले जाकर कहा, मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ और कहो कि अयूबी झूठ बोल रहा है। हकीम घोड़े पर सवार हो गया, मगर उसने सर झुका लिया। कहो सुल्तान झूठ बोल रहा है। सुल्तान अयूबी ने गजबनाक आवाज़ में कहा कि हकीम ने सर उठाया और बुलंद आवाज़ से कहा, सुल्तान अयूबी ने जो कहा है सच कहा है, और वो घोड़े से कूद आया। वाक़ा निगार लिखते हैं कि सुल्तान अयूबी पहली बार गुस्से में देखा गया। हकीम घोड़े से उतर कर सर झुकाए खड़ा था। सुल्तान अयूबी ने तलवार निकाली और एक ही बार में हकीम की का सर तन से जुदा कर दिया। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और बड़ी बुलंद आवाज़ से चिल्लाया, अल्लाह के सिपाहियों, अज़मत इस्लाम के पासवानों, अगर मैंने बेइंसाफ़ी की है तो ये लो, मेरी तलवार से मेरा गर्दन उड़ा दो। उसने अपनी तलवार बर्ची की तरफ फौज की तरफ फेंकी। तलवार की नोक ज़मीन में गड़ गई और तलवार झूलने लगी। सबसे आगे वाला सवार घोड़े से कूद कर उतरा, तलवार ज़मीन से उखाड़ कर और दोनों हाथों पर रख कर सुल्तान अयूबी को पेश की और कहा, सुल्तान,
اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ فوج میں اتنا شور اٹھا کہ سالار کی آواز دب گئی۔ فوج ملازموں کے خلاف بھڑک اٹھی۔ سلطان ایوبی کے ہاتھ اوپر کر کے فوج کو خاموش کیا اور تقریب کاروں کے جرائم سنائے۔ اسی روز سلطان ایوبی نے سوڈان کو اپنا ایلچی اسی تحریری پیغام کے ساتھ روانہ کیا کہ اگر سوڈان کی فوج نے مصر کی سرحد پر ذرا سی بھی بدامنی پیدا کی تو اسے مصر پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس کے جواب میں ہم سوڈان پر حملہ کرنے میں حق بجانب اور آزاد ہوں گے، اور ہم سوڈان پر اسلامی پرچم لہرا کر دم لیں گے۔